لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والی صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد ہر سال یہ خوبصورت محفل مبارکہ سجائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے اور حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ جو احباب محفل میں تشریف لے آئے ہیں وہ ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں یقیناً، تو محفل میں پہنچ کر محفل سے غیر حاضر ہونا یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ میں ایک اجتماع میں شریک تھا، ایک بڑی پرانی طرز کے بزرگ محفل میں بٹھائے گئے، وہ اکثر محافل میں بیٹھتے نہیں، کہتے میں کہیں پیچھے بیٹھ کے محفل سنتا ہوں۔ تو میں نے ان سے اس دن پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب آپ آج محفل میں آئے ہیں تو کیا بنا؟ کہنے لگے جب سے آیا ہوں پریشان ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ کہنے ایک تو میں نے منڈیاں کاٹن کا سوٹ پو آتا ہے، اتوں واسکٹ بھی پو آتی ہے، میں ایسے پریشانی چاہ کدھر خراب نہ ہو گئے، تو میں پیچھے رہتا تھا تو یہ ٹینشن تو نہیں نہ رہتی تھی۔ اب بعض جگہ یہ بھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ لوگ محفل سے زیادہ اپنا خیال زیادہ رکھتے ہیں۔ آپ مسکرائے ہیں تو مجھے اجر ملا ہے، تو آپ لوگ بڑے اطمینان، آپ آ گئے محفل میں، انشاءاللہ اب آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، اللہ رسول کی بات ہی کی جائے گی آپ کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ بیٹھے۔ محفلوں میں جب آئیں تو پھر محفل میں آ جایا کریں، پھر چھوڑ دیا کریں۔ جس بندے کو یہ وہم ہو جاتا ہے نا کہ میں صحیح نہیں لگ رہا، اس کا وہم نہیں جاتا، وہ کبھی بھی صحیح نہیں لگتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ 20 لوگوں سے پوچھ کے بھی اسے فکر ہی رہتی ہے کہ میں صحیح نہیں لگ رہا۔ تو جو آدمی مست ہوتا ہے نا، جو 4,500 روپے دے کے نوجوان بال سیدھے کھڑے کراتا ہے نا، وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ انہیں میں پیسے لائے نے تو ان ویندہ بھی کوئی نہیں پیا۔ تو جو بیچارہ سیدھا کھیت سے اٹھ کے آ جاتا ہے اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے امام شورانی فرمایا کرتے تھے سادی زندگی آسان ہوتی ہے، سادی زندگی بولیے، سادی زندگی تکلف سے پاک ہوتی ہے نا، اس میں بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اور موبائل کا استعمال بھی بس ضرورت ہی ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، اور تصویریں بھی ضرورت کے لیے ہونی چاہیے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ مہربانی فرمائے اس کو بھی تھوڑا کم کریں، اب تو یہ نفسیاتی مرض بنتا جا رہا ہے، یعنی تصویر کے بغیر رات ہی نہیں گزرتی۔ سارا دن بندہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے تو وہ بندہ عجیب اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑا نارمل زندگی میں رہے، کیمرے کی آنکھ سے جس کو بھی دیکھیں گے وہ دھندلا ہی نظر آئے گا۔ دور سے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے تو بندہ چھوٹا نظر آتا ہے، قریب جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں تو لوگ بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ حاجی صاحب نے خصوصی اختیارات استعمال کیے، ورنہ آج کچھ مصروفیات ایسی زیادہ تھیں، تو انہوں نے جب فون کیا کہ آپ کو آنا ہے تو آخری بات یہ کی کہ مینوں نہیں پتا تو آنا ہی ہوگا۔ تو اب یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو خصوصی تعلق ہے، خصوصی ربط ہے، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن سے خصوصی ربط ہے، اس لیے میں 2-4 باتیں اپنی حاضری کے طور پر عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو اعزاز عطا فرمائے نا، جو باقی انبیاء سے بڑھ کر حضور کو اعزازات دیے، ان میں ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ محبوب کریم کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، یہ حدیث پاک ہے مشکات کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ سنیں جی آپ لوگ، باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو رضا دے۔
फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना, इधर देखे मेरी तरफ, मेरा कुरान कभी पुराना नहीं। ऐसा होता है ना कि एक किताब को आप 2 दफा पढ़ते हैं, 4 दफा पढ़ते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि अब ये तो बड़ी दफा पढ़ ली। हुजूर फरमाने लगे कि मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे जब भी पढ़ोगे तुम्हें नई ताजगी अता करेगा। तालीमात भी हमेशा ताज़ा रहेंगी, कुरान और सुन्नत के अफकार भी हमेशा ताज़ा रहेंगे। इसके साथ साथ हुजूर को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया है, ये मेरे महबूब का एजाज़ है, ख़त्म नबुव्वत की दलील है। ये महबूब का कमाल है कि जिस तरह नबी पाक की तालीम हमेशा मौजूद रहेगी, नबी करीम का किरदार भी उम्मत में हमेशा मौजूद रहेगा। सुभान अल्लाह। आप थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, और बात भी अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ, तो कई दफा गुफ्तगू का अदब होता है इंसान से ज्यादा। जिस तरह नबी करीम मौजूद है, बोलिए, हमेशा मौजूद रहेगा। हमारे यहाँ ये होता है कि हम हमेशा मायूसी की बात करते हैं, हमेशा मायूसी की बात करते हैं। कोई अच्छा नहीं रहा जी, कोई बंदा अच्छा नहीं रहा, और हर तबका दूसरे को कोसता ही रहता है। सियासतदान कहते हैं कि उलमा अगर मुनासिब रवैया इख्तियार करें तो मुआशरा ठीक हो सकता है। उलमा का मतवा नजर ये है कि हमारे हाथ में कौन सा इक़्तिदार है, आप ठीक रहेंगे तो माहौल ठीक रहेगा। तो हर तबका एक दूसरे के बारे में रवैये सख्त रखता है। हम थोड़ा सा बदलना नहीं चाहते, तब्दील नहीं होना चाहते। भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम का किरदार उम्मत में हमेशा मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की फलाह के लिए पैदा किया गया। हुजूर का किरदार हमेशा मौजूद, ऐसा नहीं है, उम्मत में कभी ऐसा दौर नहीं आया कि दुनिया में हुजूर की कोई ऐसी सुन्नत मौजूद हो जिस पर लोग अमल करने वाले मौजूद ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि यूरोप के मैले और गदले मुआशरे में रहकर भी इकबाल ने कहा था, खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिशे पर, मैं वहां जाके भी मुझे नहीं कोई परेशानी हुई। पता नहीं किस तरह लोगों पर दूसरों का रोब तारी हो जाता है। बात कहने लगे कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि सुरमा था मेरी आंख का, खाके मदीना और नजफ। ये सुरमा लगा हुआ हो ना भाई, फिर कोई और चीज नजर है, फिर बिला वजह लोग दूसरों की सड़कें देखकर जो है वो। मैं था पिछले महीने बरतानिया में, तो उन हमारा रवैया है ना, हम देहातों के लोग होते हैं, सादे लोग होते हैं, हम तो पक्का मकान भी बड़े गौर से देखते रहते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारी होती है ना सादगी में। तो वहां भी कुछ संगी मेरे साथ थे, तो कहने लगे ऐसा तो किंदा लगे इन्हों का माहौल। मैं क्या, मैनू तो यही पता लगा है कि बंदियां नाल गल ही को नहीं करते, कुत्तियां नाल ही प्यार करते रहते हैं। यही मेरी समझ में बात आई है। थोड़ा सा निकले, थोड़ा आगे बढ़े, पक्की सड़कें देखकर ही आप परेशान ना हो जाए। नबी करीम का किरदार हमेशा उम्मत में मौजूद रहा, हमेशा, और हमारे सूफिया ने उस पर अमल करके दिखाया। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर से मिलने आई निकाह के बाद, हजरत अली के हुजरा नूर में जाने के बाद। तो फरमाती हैं जब वो तशरीफ लाई ना, तो मैंने बगौर देखा। जब इंसान ज्यादा करीब रहता है तो आदमी उसे गौर से नहीं देखता, जब कभी कभी कभार देखता है ना, कदर खो देता है ना हर रोज का आना जाना। तो कहती है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह कर दिया, तो कुछ अरसे के बाद जब मैंने उन्हें देखा, वो हमारे घर तशरीफ लाई, तो मैंने गौर किया तो सैयदा फातिमा के चलने का अंदाज भी वही था जो रसूल करीम के चलने का अंदाज था। फरमाती है वो हुजूर के करीब बैठी, इस बात को समझिएगा, वो नबी करीम की बारगाह में बैठी, तो फरमाते हैं उनका अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू, लबो लहजा भी उसी तरह का था जिस तरह का लबो लहजा रसूल करीम अलैहिस्सलाम का था। तो नबी करीम का किरदार, हुजूर के अफकार, रसूल करीम की तालीमात, ये उम्मत में हमेशा मौजूद रही, हमेशा। सही बुखारी में हदीस है। हमारे यहाँ एक सवाल अब बहुत ज्यादा आम होने लगा है, बिलखुसूस नौजवान बहुत तेजी से ये सवाल करते हैं, कहते हैं जी वसवसे बड़े आते हैं। और इस्लामी तालीमात के बारे में चूंकि हमारे यहाँ दीन पर बहस बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा दीन को लोगों ने या मनाने का नाम रखा है कि कोई इवेंट आए, कोई तकरीब आए तो मना लो, या फिर उस पर बहस करते हैं लोग माज़अल्लाह, और बड़ी कसरत से बहस करते हैं। यूं महसूस होता है कि जैसे हर चीज अभी तय होने वाली बाकी है। इस तेजी के साथ लोग इस पर बहस करते हैं। दुरूद पाक पढ़िए सारे हज़रात, अस्सलातु वस्सलाम या रसूल।
अजीजों, होता यह है कि लोग ये सवाल अक्सर उठाते हैं कि वसवसे बड़े आते हैं, अंदेशे बड़े होते हैं, और लोग बड़ी सारी बहस करते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं बड़ी देर से परेशान हूं, कोई मुझे मुतमईन नहीं कर सका, मेरे कुछ सवालात हैं, तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए जी ताकि मैं बात कर लूं। कहा कि मुझे नहीं कोई मुतमईन कर सका आज तक। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि मुतमईन इंसान उसको करता है, या मुतमईन वो शख्स होता है जो मुतमईन होना चाहता है, और जो मुतमईन होना नहीं चाहता उसे कोई मुतमईन कर सकता नहीं। हमने कुछ पहेलियां याद कर ली होती हैं, हम मुतमईन नहीं हो पाते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुदैबिया में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुफार मक्का के साथ मुआहदा तय किया था ना नबी पाक ने, तो उसमें कुछ शिकें ऐसी थी जो मेरी समझ में नहीं आती थी। एक शिक ऐसी थी कि जो मुसलमानों का कोई शख्स मक्का मुकरमा जाएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर मक्के का कोई आदमी मदीने आएगा तो मदीने वालों को वापस करना पड़ेगा। अब ये शिक बड़ी खौफनाक थी, बराबर की नहीं थी कि हमारा बंदा जाएगा तो वापस नहीं करेंगे, उनका कोई आ गया तो हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये लगता यूं था कि दब के सुलह हो रही है। तो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना वो उनकी बात मान ली। एक और बात उन्होंने कही, 1500 के करीब लोगों ने एहराम बांधे हुए थे। तो जो है मेरी बात पर, मतलब आपने उम्रा करने जाना हो और सारे रिश्तेदारों से बंदा मिल ले, और हमारे देहातों में तो फूल भी को मान सवा लग जाते हैं जब कोई उम्रे पे जाता है। एयरपोर्ट पे जाके सिर्फ इतना ही पता चल जाए ना कि फ्लाइट लेट है 12-14 घंटे, तो वो उम्रे वाले जिनके लिए हुक्म है कि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करनी, वो भी रोड़े उठा लेते हैं और अपने एयरपोर्ट के शीशे तोड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें एहतजाज करना सिखाई बड़ा दिया गया। तो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे अहबाब को देखा है कि अगर किसी वजह से ऐसा मसला बन जाए ना, फ्लाइट लेट है तो घर नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं। कहते हैं हर बंदा सवाल करेगा गए क्यों नहीं, तो बेहतर यह है कि 2 दिन कहीं और ही रह लेते हैं। अब 1500 के करीब से सहाबा थे, हुजूर ने फरमाया इहराम बांधो, लेकिन वहां जाके जब कुफार ने कहा इस साल नहीं अगले साल, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बात तय कर ली। तो अब 1500 आदमी, बड़ा मुश्किल काम था इहराम खोलना। लेकिन इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं जब नबी पाक ने फरमाया ना भी इहराम खोल दो, सहाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले उठे, उठ के कपड़े बदल लिए। एक शख्स ने कहा आपको बड़ी जल्दी है, फरमाने लगे जल्दी वाली क्या बात है, नबी करीम के कहने पर बांधा था, हुजूर के कहने पर खोल दिया है। न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। खत्म हो गई बात। हजरत उमर कहते हैं मैं बड़ा परेशान था, चूंकि जज्बा जिहाद था, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी यार रसूलल्लाह हम 313 थे तो हमने इन्हें भगा दिया था, अब तो हम 1500 हैं, आप हमें हुक्म दें हम तो इन्हें घोड़ों की और ऊंटों की पुश्तों पर बांध कर मदीने ले जाएं, तो हम दब के सुलह क्यों करें। फरमाते इसी परेशानी में मैं हुजूर के खैमा नूर में दाखिल हो गया। यहाँ तो बहुत बड़ी जमहूरियत में भी डिक्टेटरशिप रहती है, किसी कारकुन को इजाजत नहीं होती बात करने की, और अगर सियासी जमातों में रहती है तो आस्थानों में भी बड़ी सख्त रहती है। अगर नबी करीम हजरत उमर की बात सुन लेते हैं तो आज के भी सज्जादा नशीन को किसी और की सुन लेनी चाहिए, थोड़ा मौका देना चाहिए। ये एहसास होता है मुरीद का, कारकुन का, शागिर्द का, कि कभी उससे भी राय ली जाए, मशवरा लिया जाए। अगर नबी पाक ले सकते हैं तो दूसरा भी कोई ले सकता है, बाकी भी ले सकते हैं। इतनी डिक्टेटरशिप ना होना चाहिए। हजरत उमर खैमे में दाखिल हुए और कहते हैं मैंने जाते ही अर्ज की या रसूलल्लाह आप सच्चे रसूल हैं। सही बुखारी है, हुजूर ने फरमाया सच्चा हूं, कुरान सच्चा है, सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। तो को हुजूर फिर हम दब के सुलह क्यों करें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुझे तेरी मार होए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मर्जी से बात नहीं करता, वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। कहता मैंने फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह आपने फरमाया नहीं था कि चलो उम्रा करेंगे, तो महबूब फरमाने लगे कहा था करेंगे, ये तो नहीं कहा था इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाते मैं आ गया वापिस, लेकिन वो मेरा अभी अंदर का जज्बा जिहाद ठंडा नहीं हुआ था। मैं जनाब अबू बकर सिद्दीक के खैमे में गया,
اور میں نے وہی سوالات دہرائے. میں نے کہا حضور کا کردار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افکار ہمیشہ امت کے دلوں میں تازے رہے. کہتے ہیں 1 منٹ پہلے میری حضور سے ملاقات ہوئی. اب میں آ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے خیمہ نور میں نے آ کے کہا وہی سوالات دہرائے. میں نے کہا یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے ہیں. قرآن سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. تو کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں، جملوں میں بھی فرق کوئی نہیں، پڑھی نہیں وہی انداز اور حضور کی غلامی کا رنگ میں نے چھلکتا دیکھا. انہی جملوں کے ساتھ فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتا جناب صدیق مسکرائے اور فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے. فرماتے میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں سوچنے لگا کہ عمر تو ابو بکر صدیق کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا یار، اس کے تو حروف میں بھی فرق نہیں، جملوں میں بھی فرق نہیں. تو امت نے ہمیشہ اس کردار کو زندہ رکھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں جب ہم بڑے پریشان ہو جاتے تھے نا رسول کریم کی باتیں سننے کے لیے، بڑے پریشان ہوتے تھے تو ہم حسنین کریمین کی طرف دیکھتے تھے. ان کی ماں نے نا ان کی اتنی تربیت کی تھی شاندار، اس رنگ میں تربیت کی تھی، اس انداز میں کہ فرماتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا بتاتا تھا کہ یہ رسول رحمت کے نواسے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا بڑی اچانک برپا ہو گئی، بڑی اچانک. اسی محرم میں ایک اچھا سیمینار تھا وفاقی اردو یونیورسٹی کے لوگوں نے رکھا تھا تو میں بھی اس میں حاضر تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ لوگ بیان تو کر دیتے ہیں کہ 3 دن انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں، تو ویسے انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے اگر وہ 3 دن کھائے پیے نہ تو ٹانگیں کامتی ہیں. آپ کہہ دیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس جملے کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بچے بات یہ ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات؟ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بچپن سے بھوک کاٹنے کے عادی ہونا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یہ ان شہزادوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جن کے رات کو اے سی نہ چلے تو وہ سو ہی نہیں پاتے. ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے جن کی اماں نے سکھایا ہو نا. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 3 دن اہل بیت نبوت نے روزہ رکھا. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت علی نے بھی سیدہ فاطمہ نے بھی منت مانی تھی، بچے بیمار ہو گئے تو منت مانی تھی کہ اللہ شفا دے گا تو روزے رکھیں گے. داتا صاحب کی دیکھ کی بھی منت مانا کرے پر 3 روزوں کی بھی مانا کرے، 50 نفلوں کی بھی مانا کرے، صرف خالی دیکھ پہ گزارا نہ کرے. یہ بھی من ٹھیک ہے کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے کوئی ارادہ کرنا جائز ہے، پر مہربانی فرمائے 3 روزوں کا بھی ارادہ کرے. یہ بھی کہتے ہیں کہ منت مانی. تو 3 دن ایسا ہوا، 3 دن جب کھانا پکا کے سامنے رکھا اور وہی کھانا تھا جو موجود تھا، 3 دن کوئی بھکاری دروازے پہ آیا. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی کی مدد کرے، یہ مشکل کام ہوتا ہے. 3 دن نبی کریم کے اہل بیت نے وہ کھانا دے دیا. تو سیدہ فاطمہ نے اپنے بچوں کو پہلے سے سکھایا تھا 3 دن تک روزے رکھنا اور ایک کھجور سے اور پانی سے افطار کرنا پہلے سے سکھایا تھا. تو جب 7-8 سال کے شہزادے 3 دن تک روزے رکھنے کے عادی تھے تو یزید جتنا مرضی زور لگا لیتا. تو نبی کریم کا کردار ہمیشہ موجود رہا. آج ہم جس بزرگ کی بات کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں. کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے 90 سال میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2-4 شعر لکھے. خواجہ صاحب ایک انسائکلوپیڈیا کا نام ہے. خواجہ معین الدین علیہ رحمہ ایک یونیورسٹی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جن لوگوں نے ریسرچ کی تحقیق کی ایک پورا جہان ہے. خواجہ صاحب ایک پورا جہان ہے. کبھی پڑھو شہاب الدین غوری کو. شہاب الدین غوری خود کہتے ہیں اور یہ بات میں نہیں بیان کر رہا، یہ پٹنہ یونیورسٹی سے ایک PhD کا مقالہ چھپا ہے. PhD کا مقالہ یعنی وہ ریسرچ ہے جس کو یونیورسٹی لیول کے لوگوں نے تسلیم کیا. شہاب الدین غوری کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے ایک درویش بزرگ خواب میں ملے تو کہنے لگے ماحول بن گیا تو ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تجھے فتح عطا کرے. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے کہا ایک خواب ہے. اگلے دن پھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی جو خواب ہوتی ہے نا
وہ بشارت پر مبنی بھی ہوتی ہے، ہر خواب باطل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں پھر خواب آئی تو میں نے پھر کہا خواب ہے. تیسرے دن خواب آئی تو وہ بزرگ کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے یا پھر تیرا کوئی اور علاج کروں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا جب میں ہندوستان آیا. یہ بات تھوڑی مشکل ہے نا آپ کے لیے اور میرے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو لوگ صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کپڑے اتنے زیادہ پہننے ہیں کہ ہلنا جلنا ہی نہیں. اور بھائی اصل جہاد بتایا ہی صوفیاء نے. صوفی یہ کرتا تھا کہ دل سے دنیا داری نکال دیتا تھا، اور جب دنیا داری نکل جاتی ہے پھر ہی تو مرنے کو دل کرتا ہے، پھر ہی تو جہاد کا مزہ آتا ہے، پھر ہی تو انسان کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو کہتے ہیں میں نے جب حملہ کیا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، سب سے زیادہ گھوڑے پہ چڑھ کے انہوں نے جہاد کیا، سب سے زیادہ کفار کو انہوں نے قتل کیا. کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، اسلام کو فتح ملی، تو پھر میں نے اسی بزرگ کو ظہر کے وقت اذان پڑھتے دیکھا. سبحان اللہ. میں جلدی سے وضو کر کے گیا تو میرے جاتے انہوں نے جماعت کھڑی کر دی تھی. کہتے ہیں نماز پڑھ کے جب انہوں نے سلام پھیرا تو پھر میری نظریں جمی، یہ تو وہی آدمی ہے جس نے مجھے خواب میں آ کے کہا تھا حملہ کر. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب میں ان کے قریب گیا اور میں نے دست بوسی کی نا تو میں نے کہا بابا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا تو رہنے دے، ضرورت بھی نہیں. اس لیے کہ جو مجھے جانتے ہیں نا جس رب رسول کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کہا حضور بتائیے تو صحیح. تو فرمانے لگے میرا نام معین الدین چشتی ہے. سبحان اللہ. میرا نام خواجہ صاحب رحمۃ اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اشعار یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ تو کسی درد دل والے بندے کے لیے ہوتا ہے. خشک آدمی کے سامنے تو آپ شعر پڑھتے ہیں تو شعر لکھنے والا آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے. یہ وجد سرور یہ تو ہر آدمی کا کام ہی نہیں. وہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں، ورنہ خاصا دیگا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی. یہ تو ظلم کرتے ہیں بعض اوقات ہم. کچھ لوگوں کے ذمے ہر کام نہیں ہوتا اور نہ ہر آدمی سے یہ وہ توقع رکھنی چاہیے. خواجہ صاحب کی جو تعلیمات تھی وہ بڑا حسن تھا. آپ کے غلام تھے شیخ علی، وہ بیٹھے تھے خواجہ صاحب کی خانقاہ میں تو ایک سیٹھ صاحب آئے. اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے نا زوال کے دن سنبھالنے بھی بڑی مشکل ہوتے ہیں چونکہ آباداری ہوتی ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عروج سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. عروج کے دور میں شیطان کے وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ سیٹھ آدمی تھا، جب گاڑی سے اترا تو کئی لوگ اس کے آگے پیچھے تھے. یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے، وزیروں کو بھی لگ گیا پیروں کو بھی لگ گیا، اللہ ماشاء اللہ آگے پیچھے لوگوں کا. تو خواجہ صاحب کے پاس وہ شخص آیا تو دندناتا ہوا آیا. ایک درویش تھے شیخ علی، خواجہ صاحب کے مرید تھے. سیدھا آ کے نا تو ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور پھر بڑا سخت سست کہنے لگا میرے پیسے دینے ہیں کہ نہیں، جلدی کرو. پہلے تو خواجہ صاحب نے مداخلت نہ کی، پھر اٹھ کے قریب گئے. فرمانے لگے یہ فقیر ہے، درویش آدمی ہے، الجھ گیا ہے، چل بات بتا کیا ہے. کہنے لگا جی پیسے دینے ہیں اور میں نے 100 دفعہ مانگے ہیں، یہ سنتا ہی نہیں، میرے پیسے رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، ابو داؤد شریف میں، سب جگہ حدیث موجود ہے. فرمایا اگر تم نے کسی سے پیسے لینے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ بندہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو. فرمایا جتنے دن کی تم مہلت دو گے اور جتنے پیسے لینے ہوں گے اتنے پیسے اللہ روز تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب خواجہ صاحب کے پاس آ کے غریب کو گریبان سے پکڑا نا، آپ کو پتہ ہے جس نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہو اسے تو گریبان سے پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا. پکڑنا تو ہے 2-4-5 لاکھ والے. پکڑ لیا، آ کے کہا پیسے دے. شیخ علی رونے لگے، عزت دار آدمی تھے نا، رونے لگے. دائیں بائیں دیکھا اتنے پیر بھائی ہیں، اتنے لوگوں کے بیچ مجھے بات کر دی، پریشان ہو گئے، رونے لگے. خواجہ صاحب نے جب آنسو دیکھے نا تو رب کریم کا بندہ کسی کا درد نہیں برداشت کر سکتا. حضرت اجمیری اٹھ کے قریب گئے اور سیٹھ سے کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے پیسے نہیں دیتا. اور میں جان بوجھ کے نہیں دیتا. کہنے لگے جی کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہے، میں نے بھی تحقیق کی ہے، نہیں ہے. نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ بیچ دے اپنا، میرے تو پیسے رکھے نا، مجھے تو چاہیے. خواجہ صاحب نے کہا جب تو خود کہہ رہا ہے کہ مجبور ہے تو مہلت دے. کہنے لگا نہیں دیتا. فرمایا ایسے نہ کر. اس نے نا غلط بات کر دی. کہنے لگا آپ اس کی حمایت نہ کریں، اگر کرنی ہے تو پیسے آپ دے دیں. تو پھر یہ تو اللہ کے بندے تھے نا. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. تو یہ کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، ورنہ ایک سٹ تے پکڑا کمار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جانتے ہیں.
یہ نہ دکھائے تو بات الگ ہے، پر یہ تو نہیں نا کہ خالی ہوتے. فرمایا اچھا یہ بات ہے. تو خواجہ اجمیر نے نا اپنی چادر اتاری، زمین پہ بچھائی اور غلام سے کہا رکھو پیسے. وہ غلام کہتا میں نے چند سکے رکھے پر وہ لاکھ کروڑ سکے کیسے بن گئے مجھے نہیں سمجھ آئی. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اٹھا لے اپنے پیسے. اب جو وہ پیسے اٹھا رہا تھا نا، میں اس پر دلیل دے سکتا ہوں، اس پر میں کیونکہ بزرگوں کا واقعہ سنتے سنتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں اس پر دلیل دوں گا. بات ختم کرتے ہوئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا اٹھا پیسے، تو شیخ صاحب پیسے اٹھانے لگے. تو آپ کو پتہ ہے دولت مند کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، یاد رکھنا. دولت مند کی بھوک نہیں ختم ہوتی الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے. یہ معاملہ اس طرح کا ہے، یہ نہیں ختم ہوتی طلب. وہ پیسے جتنے اس کے تھے نا اس نے اس سے ڈبل اٹھا لیے آنکھ بچا کے کہ بابے کو کون سا پتہ چل رہا ہے. اور پیسے اٹھا کے نا جب جانے لگا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے نکل جا اور آج کے بعد شیخ علی کی طرف نہ دیکھنا. یہ بات کہہ کے خواجہ صاحب آگے بڑھے اور پھر شیخ علی کو اٹھایا اور پھر سینے سے لگایا. آپ فرمانے لگے دولت اگر اعزاز کا باعث ہوتی تو دولت مندوں کی عزت ہوتی، یہ صرف اعزاز کا باعث نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے تو مجبور ہے، رونے والی بات کوئی نہیں، اور تیرے پیر بھائی بھی جانتے ہیں کہ تو غریب ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ تو واقعہ گزر گیا. 1 2 3 ہفتے گزرے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس سیٹھ کو پھر خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بغیر باڈی گارڈوں کے آیا، بغیر پہرے داروں کے آیا. اب کہ آیا تو سر پہ ٹوپی تھی. اب کہ داخل ہوا تو نظریں جھکی ہوئی تھی. اور جب اندر داخل ہوا نا تو خواجہ صاحب کے قدموں سے لگ گیا. فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ اجمیر کے والی معاف کر دے میں بھول گیا تھا. فرمایا بات کر ہوا کیا؟ کہنے لگا میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، روتے جا رہا. فرمایا بتا تو صحیح. کہنے لگا جس دن سے میں نے آپ کے زیادہ پیسے اٹھائے ہیں نا میرا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا. میں ناجائز پیسے لے گیا تھا تو میرا ایک ہاتھ. خواجہ صاحب فرمانے لگے تو دنیا دار ہے نا تو ابھی بھی تیری توجہ پیسوں کی طرف ہی گئی ہے. فرمانے لگے وہ بیوقوف یہ تو اللہ کے دیے ہوئے تھے، وہ جانے رب جانے. تیرا ہاتھ اس لیے مفلوج نہیں ہوا کہ تو نے پیسے زیادہ اٹھائے تھے، تو نے ایک غریب آدمی کو مجمع کے بیچ ہاتھ سے پکڑ کر گریبان رسوا کر دیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے سزا دی. ابھی تک تیری توجہ نہیں گئی. کہنے لگا حضور معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا اس کا دل راضی کر. جب بندے راضی ہوتے ہیں تو رب بھی بڑی ہی مہربانی فرمایا کرتا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس درویش سے جب اس نے معافی مانگی نا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے لیے آسانی کرے گا. خواجہ صاحب نے دعا دی. فرمایا اب جا تو مصروف رہے گا. تو کہنے لگا جی نہیں، اب کہاں جانا ہے، اب تو آپ کی خدمت میں رہنا ہے. سارے مال اسباب دے دیے. رب کریم کے بندوں کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. کہنے لگا حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی سال خالی نہ جائے، تو نے ہر سال حج کرنا. تیرے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی موقع خالی نہ جائے، تو نے ہمیشہ عمرہ کرنا ہے. وہ شخص کہتا ہے خواجہ صاحب تو وصال کر گئے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 42 مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خواجہ اجمیر تعلیمات والے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ایک دن میں نے کہا کوئی نصیحت کر دے. تو فرمانے لگے 4 باتوں پہ عمل کرنا. میں نے کہا حضور کون سی؟ فرمایا درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم. درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، اس طرح کرنا. اور دوسرا فرمایا یاد رکھنا تیرے دروازے سے خالی کوئی نہ جائے. جو روٹی مانگنے ہے روٹی دینا، جو علم طلب کرے اسے قرآن و سنت کا نور دینا، اور جو معرفت اور درد لینے آئے اس کو آنسوؤں کی خیرات دینا. اور پھر خواجہ اجمیر یہ 12 کے قریب باتیں ہیں مختلف مواقع پر خواجہ قطب صاحب کو آپ نے فرمائی. تیسرے نمبر پر فرمایا قطب الدین یاد رکھنا کبھی اپنی توجہ بندوں کی طرف نہ کرنا. بندے کمزور ہوتے ہیں تو مایوس کرتے ہیں، اپنی توجہ رب کی طرف رکھنا. جب بندہ رب رسول کی طرف توجہ رکھتا ہے تو اللہ رسول اسے کبھی مایوس نہیں کرتے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا زندگی مشن والی گزارنا. اس کا مشن نہیں نہ ہوتا، وہ تو دیہڑی دار ہوتا ہے. آج روٹی کھا لی، صبح اٹھوں گا تو پھر تلاش کر لوں گا. فرمایا بے مقصد وقت نہ گزار، مشن والی زندگی. بھائیو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے اس انداز میں زندہ رکھا کہ خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت فرمائی. اور خواجہ قطب صاحب کا پھر یہ حال ہوا کہ خواجہ صاحب نے اعلان فرمایا. جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو اعلان ہوا
کہ جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو. خاص بات کرنے لگا ہوں، غور کرنا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب سے توبہ کی ہے لقمہ حرام نہ کبھی گیا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سینہ بند، کبھی حرام کی طرف نہ بڑھا ہو، کبھی بدکاری اور زنا نہ. 4 شرطیں وہ تو آ جائیں. میری طرح کے بڑے بڑے صوفی لائنوں میں کھڑے رہ گئے. اور جب تیسری چوتھی دفعہ اعلان ہوا تو پھر دلی کا بادشاہ نکلا. وہ بھی خواجہ کا مرید تھا. دلی کا بادشاہ نکلا اور نکل کے کہنے لگا اگر میرے مرشد کا حکم نہ ہوتا تو آج باہر نہ آتا. یہ میرا پیر تھا، میرا مرشد تھا. میں نے جب کہا کہ حضور فقیری کرنی ہے بادشاہی چھوڑ کے، تو فرمانے لگے پھر بادشاہی کو ظالم کرے گا تو بادشاہی بھی کر اور بادشاہی میں فقیری کر. بادشاہ رہ کے تہجد پڑھ، بادشاہ رہ کے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ. فرمایا پھر صبح قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت عمر فاروق کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، مولانا علی شیر خدا کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. تو صاحبو ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے نا وصیت فرمائی تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے وقت جب یمن بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا، توجہ ہے میری بات پر، کہا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا تو رب تمہیں اس طرح بھی رزق دے دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح وہ کس طرح پرندہ جب صبح گھونسلے سے نکلتا ہے تو اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کس فیکٹری میں جانا ہے، کس آفس میں بیٹھنا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے تو شام کو اللہ اسے پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے. تو محبوب نے وصیت فرمائی تھی. اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے دل میں دین کے ساتھ اخلاص رکھنا، اللہ ہر مقام پہ مدد فرمائے. دین کے ساتھ مخلص رہنا، خواجہ اجمیر ہو، بابا فرید ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، غوث اعظم جیلانی ہو، ہمارے جتنے بھی صوفیات تھے کوئی لمبے چوڑے ان کے پاس خزانے نہیں تھے، توجہ رب کریم کی جانب تھی. جتنا انقلاب مسلح برپا کرتا ہے نا مسلح، اتنا کوئی تلوار نہیں برپا کر سکتی. مسلح انقلاب برپا کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا تھا کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی، تو فرمانے لگے کافر ساری رات صفے سیدھی کرتے رہے اور مصطفیٰ ساری رات مسلح پہ بیٹھے رہے. تو یہ جو فتح ہوئی یہ مصطفیٰ کریم کے مسلح کی برکت سے تھی. بھائیو یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، حضور کے کردار کو، نبی کریم کے عمل کو، اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. جب ہم کافر کو حضرت عمر کی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں. اپنی بات کرو، پھر تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اپنی بات کرو. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ اجمیر غریب نواز علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا